والمقول ولا تسليمين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو، فإن كان الجواب عن الماهية وعن بعض مشاركاتها هو الجواب عنها، وعن الكل فقريب كالحيوان وإلا فبعيد كالجسم النامي۔ مصنف علیہ رحمت یہاں سے کلیات خمسہ کو بیان کر رہے ہیں۔ والکلیات خمس، 3 سے لے کر 10 تک عدد معدود کے خلاف آتی ہے، عدد معدود کے خلاف ہوتی ہے۔ کلیات مبتدا ہے، خمس خبر ہے۔ یہ 10 تک عدد معدود کے خلاف ہوتی ہے۔ خلاف ہوتی ہے، اور یہاں پر الکلیات مبتدا ہے اور خمس خبر ہے۔ تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر میں تو تذکیر و تانیث کے لحاظ سے مطابقت ہونا چاہیے، یہاں پر مطابقت نہیں ہے۔ کلیات مؤنث ہے اور خمس مذکر ہے، تو تذکیر و تانیث کے اعتبار سے ان کے درمیان مطابقت نہیں ہے، حالانکہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے مطابقت ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب ایک جواب یہ دیا ہے، الکلیات یہ کلیون کی جمع ہے، کلیون کی جمع، اور اس کے مفرد کے لحاظ کرتے ہوئے خبر کو مفرد مذکر لایا ہے۔ کلیات کے اعتبار نہیں کیا بس، بلکہ اس کا مفرد کلیون کے اعتبار کیا ہے، اور کلیون مفرد مذکر تھا تو پھر خبر بھی خمس مذکر ہی لایا ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ یہاں پر جو ہے کیونکہ اسی قاعدے کے تحت قاعدہ یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک عدد معدود کے خلاف ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، خلاف ہو جائے گی۔ خمس عدد ہے اور کلیات معدود ہے، عدد معدود کے خلاف ہونے کا مطلب یہ ہو جائے گا، یہ مؤنث تو مذکر ہو جائے گا۔ دوسرے پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، کلیون کی یہ جمع ہے، کلیات ہے، تو یہ تو ہم نے جو پڑھا ہے وہ تو یہ پڑھا ہے کہ مفرد مذکر کا جمع وہ نون کے ساتھ آتا ہے، نہ کہ الف تا کے ساتھ۔ الف تا کے ساتھ جمع تو مؤنث کے آتا ہے، یہاں پر آپ کہتے ہیں کلیون کی جمع ہے، پھر کلیون جمع کلیون آن جائے، کلیون، جیسے مسلمون کا مسلمون آتا ہے وہ نون کے ساتھ آتا ہے مذکر کا جمع، مؤنث کے جمع الف تا کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں پر کیسے الف تا کے ساتھ جمع لایا ہے آپ نے مذکر کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مذکر لا یعقل، مذکر لا یعقل کی صفت کی جمع الف و تا کے ساتھ آ سکتی ہے۔ مذکر لا یعقل کی صفت کی جمع، کوئی چیز مذکر ہو اور لا یعقل ہو، لا یعقل، ہاں، اور اس کی صفت کی جمع الف و تا کے ساتھ آ سکتی ہے، ہاں، غیر ذوی القوع کہہ سکتے ہیں اس کو، لا یعقل کو۔ یہاں پر جو یہاں مفرد ہے یہ مذکر ہے اور لا یعقل ہے، مفرد لفظ مفرد ہے، اس میں کوئی عقل تو نہیں ہے، کوئی ذوی العقول تو نہیں ہے، غیر ذوی العقول، یہ بھی کہہ سکتے ہیں غیر ذوی العقول کی جمع الف و تا کے ساتھ آ سکتی ہے، مذکر غیر ذوی العقول کی جمع الف و تا کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، وہ تو ذوی العقول کے لیے ایک قاعدہ ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ کلیون کی جمع تو ہے، لیکن کیونکہ وہ کلیون صفت بن رہا ہے مفرد کا، اور مفرد مذکر لا یعقل ہے، اس کی صفت کی جمع پھر یہاں پر جو الف تا کے ساتھ یہاں پر لایا ہے کلیات، یہ ہو گیا۔ اب آگے شارح علیہ رحمت، الکلیات التی لها افراد بحسب نفس الامر فی الذہن او الخارج منحصرۃ فی 5 انواع، یہاں سے یہ بتائیں گے یہ کلیات 5 افراد میں بند ہے، یعنی کلی کے 5 قسمیں ہیں، 5 قسمیں بیان کریں گے اور 5 میں ان کے انحصار کا دلیل بیان کریں گے۔ اس عبارت کے اندر مصنف یہاں پر جو کلیات 5 ہے، یہ 5 جگہ کہیں کون سے 5 کلیات ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے 5 کے اندر انحصار کا دلیل، کہ 5 میں منحصر کیوں ہے، صرف 5 ہی ہے باقی نہیں ہے، اس میں حصر کا دلیل کیا ہے۔ کلیات 5 کون سے ہیں؟ جنس، نوع، فصل، خاصہ، عرض، عام، یہ 5 قسمیں ہیں کلیات کا، جنس، نوع، فصل، خاصہ، عرض، عام، یہ 5 قسمیں ہیں کلی کا۔ جنس ہوگا یا نوع ہوگا یا فصل ہوگا یا خاصہ یا عرض عام، یہ 5 قسمیں ہیں۔ تو وہ ہے کہ مصنف علیہ رحمت، شارح علیہ رحمت یہاں سے اس کے 5 قسمیں جو میں نے بتا دی، یہ 5 قسمیں، اور اس میں انحصار کی وجہ بیان کریں گے، اس میں کیوں منحصر ہے۔ کہتے ہیں الکلیات التی لها افراد بحسب نفس الامر فی الذہن او الخارج منحصرۃ فی 5 انواع،
فی خمسۃ انواع. یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے کلی سے مراد وہ کلی ہے جس کے افراد نفس الامری میں ہو. ہر کلی مراد نہیں ہے، وہ کلی جس کے افراد، کلی کے افراد ہوتے ظاہر ہے جس کے افراد نفس الامری میں ہو. نفس الامری ہاں حقیقت میں نفس الامری میں یہاں پر سے کلیات یہاں پر افراد ہوں، یا ذہن میں ہوں یا خارج میں، یا ذہن اور خارج دونوں میں ہوں. نفس الامری کا مطلب یہ بنتا ہے نفس الامری ذہن میں ہو، کوئی اس کے افراد ہوں، یا ذہن میں بھی ہو اور خارج میں بھی موجود. انسان ہے اس کے افراد بہت سارے ہیں، ذہن میں بھی کتنے ہمیں دیکھنے ہیں، کتنے خارج میں بھی ہے. یہاں پر جو ہے ذہن میں یا خارج میں یا دونوں میں پائے جاتے ہیں. اس کو موجودات امریہ کہتے ہیں، موجودات نفس الامریہ. یہ جو اس سے وہ افراد مراد نہیں ہے جو فرضی ہو، فرضی افراد مراد نہیں ہے، کیونکہ منطقی اس سے بات نہیں کرتے ہیں فرضی افراد سے. یعنی وہ کلیات بیان کریں گے جن کے افراد نفس الامر میں ہو، حقیقت میں ہوں، اس سے بات کریں گے. ان سے بات نہیں کہ جو فرضی ہو، جو فرض تصور کیا گیا ہو اس سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ ان سے کوئی خاص عارض متعلق نہیں ہوتا. جس طرح وہ پرندہ انہوں نے بتایا تھا. ہاں کہتے ہیں التی لا لہا افراد، وہ کلیات جس کے افراد ہوتے ہیں بحسب نفس الامر، ذاتی لحاظ سے ان کے افراد ہوتے ہیں، نفس الامر کے لحاظ سے ان کے افراد ہوتے ہیں. پھر ذہن میں ہوں، او الخارج یا خارج میں بھی ہوں، یا دونوں خارج ذہن دونوں میں ہوں، یا صرف ذہن میں یا خارج میں. بارہ پر جو ہے یہ مطلب ہے نفس الامر کا. کہتے ہیں منحصرۃ، اس طرح کے کلیات جس کے افراد ہوں منحصرۃ فی خمسۃ انواع، تو یہ 5 قسموں میں منحصر ہے، 5 قسموں میں بند ہے، اور 5 قسموں میں بتا دیا. جنس ہوگا، نوع ہوگا، فصل ہوگا، خاص عارض عام. واما الکلیات الفرضیہ التي لا مصداق لها خارجا ولا ذہنا، اور وہ کلیات جن کے افراد کا کوئی یہاں پر جو ہے وجود نہیں ہے، نہ ذہن میں ہے نہ خارج میں، صرف فرضیہ ہے، تو اس سے بحث نہیں کریں گے، ذکر نہیں کریں گے. فلا يتعلق بالبحث عنها غرض يعتد به، اس سے بحث کرنے سے یہاں پر جو ہے کوئی قابل اعتبار غرض متعلق نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں معتبر قابل اعتبار، غرض يعتد به، قابل اعتبار عرض اس سے متعلق نہیں ہوتا، اس کا اعتبار کیا اعتبار ہوتا ہے قابل اہتمام، قابل اعتبار، لائق. غرض يعتد به، ایسے کوئی غرض متعلق نہیں ہوتا ہے جو قابل اعتبار ہو، قابل اہتمام ہو، ایسے کوئی غرض یہاں پر اس سے متعلق نہیں ہوتا، اس سے بات منطقی نہیں کرتے. ثم الكلی اذا نصب الى افراده المحققه في نفس الامر فاما ان يكون عين حقیقت تلك الافراد وهو النوع. اب یہاں سے بتا رہے ہیں وجہ سے بتا رہے ہیں ان کا کلی کے یہاں پر جو ہے ان 5 افراد کا وجہ سے بیان کرتے ہیں. کلی کے یہاں پر جو ہے کلی کے افراد یہاں پر جو ہے اس کے عین ہوں گے یا اس کی حقیقت ہوں گے، اس کے افراد اس کی حقیقت ہوں گے یا جز حقیقت ہوں گے. کلی کے جو افراد ہے، جو افراد کلی کے ہیں وہ اس کے عین ہوں گے، عین حقیقت ہوں گے یا جز حقیقت ہوں گے. اب ان 5 قسمیں یہاں پر ویسے بیان کرتے ہیں، جنس، نوع، فصل، خاص عارض عام کا. تو اس کے شروعات سے کرتے ہیں کہ کلی کے افراد عین حقیقت ہوں گے یا جز حقیقت ہوں گے یا خارج عن الحقیقت ہوں گے. کلی کے افراد عین حقیقت ہوں گے یا جز حقیقت ہوں گے یا خارج عن الحقیقت ہوں گے. اگر عین حقیقت ہو تو یہ نوع ہے، یہ نوع، جنس، نوع، فصل. عین حقیقت ہو تو یہ نوع ہے. جز حقیقت ہو، جز حقیقت تو پھر دوال سے خالی نہیں ہے، جز حقیقت پھر دوال سے خالی نہیں ہے. کہ یہ کلی جز تمام مشترک ہوگی یا جز ممیز ہوگی. یہ افراد یہاں پر جو ہے جز تمام حقیقت ہوں گے یا جز ممیز ہوں گے. یعنی اس کے افراد اس کے لیے جز تمام حقیقت ہوں گے، جز تمام حقیقت، یا جز ممیز ہوں گے. ممیز دوسرے جدا کرنے والی، ایسے جز دوسرے سے جدا کرے. جز تمام حقیقت ہوں گے یہ افراد اس کے لیے، یا جز ممیز ہوں گے. جز تمام مشترک ہو تو اس کو جنس کہتے ہیں. جو افراد ہے
وہ جزء تمام حقیقت ہو پھر ہو جائے گا مشترک، نہیں جنس، پھر اس کا کہیں گے جنس۔ اگر جزء ممیز ہو تو پھر اس کو کہیں گے فصل۔ اگر خارج عن الحقیقت ہو، وہ پہلے شروع میں بتایا تھا، خارج عن الحقیقت ہو تو پھر یہاں پر جواز خری نہیں ہے کہ یہ بعض حقیقت کے افراد میں پائے جائیں گے، ایک حقیقت کے افراد میں پائے جائیں گے یا مختلف عقیدوں کے افراد میں پائے جائیں گے۔ ایک حقیقت کے افراد میں پائے جائیں تو پھر اس کو کہا جائے گا خاصہ۔ بہت سارے مختلف حقیقتوں کے افراد میں پائے جائیں تو ہو جائے گا عرض عام۔ تو یہ بتا رہے ہیں ثم الکلی اذا نصب الى افراده المحققہ، کہتے ہیں جب پھر کلی کی نسبت جب کیا جائے اس کے افراد حقیقہ کی طرف، فی نفس الامر، یعنی نفس الامر میں حقیقت میں یہاں پر اس کے افراد کی طرف اس کی نسبت کیا جائے، فإما يكون عین حقیقت تلک الافراد، کلی اپنے افراد کی عین حقیقت ہوگی جو آپ نے بتایا تھا ابھی وجہ سر میں، فإما يكون یعنی جب کلی کی نسبت ہو افراد کی طرف، نفس الامر کوئی افراد ہے اس طرف کلی کی نسبت کیا جائے تو اس کی 5 قسمیں بنیں گی۔ یا تو کلی اپنے افراد کی عین حقیقت ہوگی، یہ بتا رہے ہیں فإما يكون عین حقیقت تلک الافراد، اس افراد کی عین حقیقت ہوگی کلی یا جزء حقیقت ہوگی۔ اگر عین حقیقت ہو وہ النوع، اس کو کہیں گے نوع، یعنی کلی اپنے افراد کا عین حقیقت ہے تو یہ نوع کھلائے گا۔ اور جزء حقیقتھا، یا کلی اپنے افراد کے جزء حقیقت ہوگی، عین حقیقت نہیں بلکہ جزء حقیقت ہوگی۔ جزء حقیقت ہو تو پھر آگے یہاں پر جو ہے دو عرض خالی نہیں ہے، جزء حقیقت ہو تو دو عرض خالی نہیں ہے، یا تو جزء تمام مشترک ہوگی یا جزء ممیز ہوگی، جزء عین حقیقت نہیں جزء حقیقت ہے پھر دو عرض خالی نہیں ہے۔ یہ جز کس طرح کا ہے؟ جزء حقیقت کا ایک جز ہے، مطلب اپنے افراد کا حقیقت کا ایک جز ہے تو یہ جز تمام مشترک ہے، جز تمام مشترک ہے یا جزء ممیز ہے۔ تمام مشترک مطلب کیا ہے؟ تمام مشترک کہتے ہیں جز تمام مشترک اس کو کہا جاتا ہے وہ چیز جز جو بہت ساری چیزوں میں سے آ رہا ہو، اس کے اندر سب اس کے تحت آ رہے ہوں، جیسے درخت کا شاخیں ہوتی ہے، یہ جز مشترک ہے، ایک جز کہ اس میں سب وہاں پہ اس کے آ جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کوئی اور وہاں پہ جو ہے اعلیٰ قسم کا جز نہیں بن سکتا، کوئی اور جز بن بھی رہا ہو تو اس کے تحت آ کا جز بنے گا۔ جیسے حیوان، آپ یہاں پر جو ہے یہ جز تمام مشترک ہے پورے انسانوں کے لیے، حیوان جز تمام مشترک ہے، اس سے بڑا کوئی جز ایسا بڑا نہیں اس کے سارے آ جائیں۔ کہتے ہیں یا تو اپنے افراد کا جز تمام میں مشترک ہوگا، یعنی فإن كان تمام المشترک بین شیء منها وبین بعض آخر، اپنے تمام اجزاء کے اپنے تمام افراد کے اوپر یہاں پر جو ہے جز تمام مشترک ہوگا یا جز ممیز ہوگا، فهو الجنس، اگر جز تمام مشترک ہو تو اس کو جنس کہیں گے، وإلا فهو الفصل، اگر جز تمام مشترک نہیں بلکہ جز ممیز ہے تو اس کو فصل کہا جائے گا۔ اور ان پہلے 3 قسموں کو ذاتیات کہا جاتا ہے، جنس، نوع، فصل، جو بھی گزر گئے ان کو ذاتیات کہا جاتا ہے۔ ويقال لها لهذه الثلاثه ذاتیات، اور ان کو ذاتیات کہا جاتا ہے، ذاتیات۔ اور خارجا عنها، یا کل یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی، خارج عن الحقیقت ہوگی، اپنے افراد سے خارج عن الحقیقت ہوگی، عین حقیقت نہیں ہوگی افراد کے یہاں پر جو ہے بلکہ خارج عن ہوگی۔ ويقال لها العرض، اور اس کو یہاں پر جو عارضی کہا جاتا ہے، ان آخری 2 آ رہے ہیں جو خارج عن الحقیقت ہوں گے ان کو عارضیات کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ خارج عن الحقیقت پھر 2 خالی نہیں ہے، فإما أن يختص بأفراد حقیقت واحدۃ، یا ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ مختص ہوگی یا بہت سارے حقیقتوں کے افراد میں پائی جائے گی، ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو یا بہت سارے حقیقتوں کے افراد میں پائے جائے۔ کہتے ہیں اگر مختص ہو بأفراد حقیقت واحد، ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ، او لا یختص ہو، یا ایک حقیقت کے افراد خاص نہیں ہوگی بلکہ بہت سارے حقیقتوں میں پائی جائے گی، فالأول هو الخاصہ، اگر ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو تو اس کو خاصہ کہا جاتا ہے مختص ہو تو۔ والثانی هو العرض العام، اگر ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ بہت سارے حقیقتوں کے افراد میں پائے جائے تو اس کو عرض عام کہا جاتا ہے۔ فہذا دلیل انحصار الکلی فی الخمسۃ، کہتے ہیں یہی دلیل ہے کہ کلی منحصر ہے، کلی بند ہے عقلی لحاظ سے ان 5 قسموں میں، کلی کی 5 قسمیں بنتی ہے، یہ دلیل اختصار تھا، اور وجہ حصر اس کا یہ تھا کہ حصر کرنے کا وجہ کیا تھی وہ بتا دیا، دلیل اختصار اس کا کہ ان تینوں کے اندر منحصر ہے کلی، ان 5 کے اندر اس کا وجہ بتا دیا۔ آخر
آج نہیں گئے کلینک جانا تھا نہیں جاتے آپ